ایک بہت بڑی غلطی جو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے لوگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. یعنی وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تہجد کی نماز ادا کر لی، حقیقت میں اس ایک غلطی کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. نماز تہجد پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ اس کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں؟ تہجد میں سورہ اخلاص کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 8 مرتبہ، 4 مرتبہ، یہ 6 مرتبہ؟ اگر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو نماز ہوگی یا نہیں؟ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ ایک بہت بڑی مسٹیک جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. یعنی وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تہجد کی نماز ادا کر لی، لیکن حقیقت میں اس غلطی کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ اتنی بڑی غلطی ہے جو آگے چل کر میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا، جس سے آپ نے بچنا ہے. تہجد کی نماز کی فضیلت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. اور اس نماز کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو رات کو بستر چھوڑ کر وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے قیام میں آ جاتا ہے، رکوع میں آ جاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے. یہ شخص جو ہے اسے دیکھ کر اللہ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے. یعنی جو لوگ تہجد گزار ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے. اور جس پر رب راضی ہو گیا، اس کے مشکلات، اس کی پریشانیاں دور ہو گئی، اس کے غم دور ہو گئے، وہ کسی مشکل میں نہیں رہ سکتا. اور یہ جو وقت ہوتا ہے نا تہجد کا، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کو نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان لگواتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا میں اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں. یہ اللہ کی طرف سے اعلانات کیے جاتے ہیں. اور اس وقت اگر تہجد کی نماز پڑھ کر آپ دعا کرتے ہیں تو یقیناً وہ دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. تو تہجد کی نماز ہمیں ضرور ادا کرنی چاہیے. اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. فرض کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے. اب تہجد کی نماز پڑھنی کیسے ہے؟ سب سے پہلے اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے. دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے جب آپ عشاء کے 4 فرض پڑھ چکے. آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا اور رہے گا کب تک؟ صبح طلوع فجر تک. یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سو گئے، آپ کی 12 بجے آنکھ کھل گئی، 1 بجے کھل گئی، آپ نے اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر لی، آپ کی نماز ہو جائے گی. اسی طرح اس کا جو افضل وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے. جس طرح کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس وقت اللہ اعلان لگواتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا. وہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، یعنی صبح جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تہجد کے نوافل ادا کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا یہ سب سے افضل ہے. لیکن اس سے پہلے اگر رات کے کسی بھی حصے میں آپ پڑھ لیتے ہیں تو نماز آپ کی بہرحال ہو جائے گی. تہجد کی نماز پڑھیں گے کیسے؟ سب سے پہلے اس کی کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ دیکھیں، رکعتیں جو ہیں وہ آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8، 10، 12 رکعت تک ثابت ہے. اب 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر وقت کم ہے تو آپ 2 کا وقت آپ کو مل رہا ہے. یعنی اس وقت آپ کی آنکھ کھلی جب طلوع فجر کا وقت بالکل قریب تھا، فجر کے نماز کا وقت شروع ہونے والا تھا، آپ کو 2 رکعتوں کا موقع ملا تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن افضل ہے، بہتر ہے کہ کم از کم 4 پڑھ لی جائے. لیکن اگر 2 بھی پڑھ لی تو تب بھی آپ کو تہجد کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو گئی. آپ 12 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تہجد کی نماز پڑھیں گے کیسے؟ پڑھنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے. لیکن سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. نیت یہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نیت معلوم نہیں ہے تو ہم تہجد کی نیت ہمیں کرنا نہیں آتی تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو دیکھیں، میں بارہا مرتبہ بتا چکا ہوں کہ تہجد کی نماز ہے یا کوئی بھی نماز
نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے. زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے. آپ اٹھے ہیں, آپ نے وضو کیا, آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ آپ تہجد کے نوافل پڑھ رہے ہیں, بس یہی نیت ہے, ٹھیک ہے نا. اگر زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا چاہتے ہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں نیت کی میں نے 2 رکعت تہجد کے نوافل کی اللہ کی رضا کے لیے, بس اتنا کافی ہے. یا ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں 8 رکعت 12 6 جتنی پڑھنا چاہیں, ٹھیک ہے نا. نیت ہوگی. اب نیت کرنے کے بعد ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے. اچھا, اس میں بھی بعض لوگ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی. یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے, سمجھنے والا ہے. بعض لوگ تکبیر تحریمہ کہتے نہیں ہیں, یعنی خاموش کھڑے ہیں, سیدھے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے اور باندھ لیں گے. پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ ہم دل ہی میں ہم نے کہہ لی, ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں نماز میں دل ہی میں پڑھتے ہیں, تو اس طرح نماز نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا, علماء نے لکھا ہے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے, کم از کم اتنی آواز ہونا یہ ضروری ہے, ورنہ نماز نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو تکبیر تحریمہ ہم نے کہنی ہے, اللہ اکبر, اس طرح. اس کے بعد ثنا پڑھیں گے, سبحانک اللہم و بحمدک, مکمل ثنا. اس کے بعد اعوذ باللہ, بسم اللہ, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر ہم کوئی سورت ملائیں گے. آپ کو جو بھی صورتیں یاد ہیں ان میں سے کوئی آپ ایک سورت تلاوت کر سکتے ہیں. اچھا, بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ یہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 8 مرتبہ, 4 مرتبہ, 6 مرتبہ یا 2 مرتبہ؟ کیونکہ بعض لوگ یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ پہلی رکعت میں, یعنی اگر آپ 8 رکعت تہجد پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں 8 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیں, اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں 7 مرتبہ, پھر اسی طرح ہر رکعت میں ایک مرتبہ کم کرتے جائیں گے, آخری رکعت میں 1 مرتبہ پڑھیں گے. تو یاد رکھیے گا, نوافل کے جتنے بھی کوئی خاص طریقے بتائے جاتے ہیں یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہی طریقہ ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کا, اگر آپ سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی, ایسا بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. نماز آپ کی ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو بھی آپ کو صورتیں آتی ہیں ان میں سے کوئی بھی صورت آپ تلاوت کر سکتے ہیں. یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ سورہ اخلاص ہی پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص کو اتنی تعداد میں پڑھنا ہے, یہ کوئی ضروری نہیں, ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگوں کی یہ کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی. اس کے بعد رکوع کریں گے, رکوع کی تسبیح سمیع اللہ لمن حمدہ, ربنا ولک الحمد, دونوں سجدے کریں گے, سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے. پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے, سب سے پہلے بسم اللہ, پھر سورہ فاتحہ, پھر کوئی سورت, رکوع, دونوں سجدے, قاعدہ بیٹھیں گے, تشہد, درود, دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے. اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھنا چاہیں 6 8 10 12 رکعت تک ثابت ہے, جس طرح میں نے بتایا, ٹھیک ہے نا. تو آپ جتنی رکعت آپ کے پاس جتنا وقت ہے آپ اتنی رکعتیں ادا کر سکتے ہیں. یہ تہجد کی نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ ہے. اچھا, اس میں ایک بہت بڑی غلطی جو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی, یعنی وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تہجد کی نماز ادا کر لی, حقیقت میں اس ایک غلطی کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ اتنی بڑی غلطی ہے, اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, بعض لوگ اس وقت تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں جب تہجد کی نماز کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے, یعنی تہجد کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب تہجد کی نماز کا وقت ہی نہیں ہوتا. اور نماز کے درست ہونے کے لیے اس نماز کا وقت ہونا یہ شرط ہے, ورنہ نماز نہیں ہوگی. مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے, اگر آپ عصر کی نماز کے وقت میں آپ ظہر پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. عصر کی نماز آپ مغرب کے وقت میں پڑھیں تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. یعنی جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا یہ شرط ہے. اب تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو تہجد کی نماز کے وقت میں ہی تہجد کی نماز ہوگی, ورنہ نماز نہیں ہوگی. بعض لوگوں کو نا یہ معلوم نہیں ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے. یہ تو میں نے بتا دیا کہ طلوع فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے ساتھ ہی تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے. لیکن بعض لوگ آذان فجر کو دیکھتے ہیں, یعنی آذان فجر جو ہے, فجر کی آذان جو ہے وہ اگر نہیں ہوئی تو 15 منٹ رہتے ہیں, 10 منٹ رہتے ہیں, 20 منٹ رہتے ہیں, اس سے پہلے وہ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ تہجد کا وقت ہی نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا, تہجد کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے طلوع فجر کے ساتھ, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اور آذان جو ہوتی ہے وہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے. اور عام دنوں کی اگر بات کی جائے تو ہمارے پاکستان میں یہاں پر آذان فجر کی آذان جو ہے وہ طلوع فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے آدھا گھنٹہ بعد
यानी 30 मिनट, 40, 45, 50 मिनट भी बाद आज़ान फजर होती हैं। यानी ये तो आम रूटीन है, 20-25 मिनट बाद आज़ान हो रही है। ऐसा नहीं है कि आज़ान जो है वो तुलुए फजर का वक्त शुरू होने के साथ ही आज़ान हो जाती है, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। तो ये चीज़ समझने वाली है। अगर कोई शख्स आज़ान को देखकर तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, एक शख्स ने आज़ान का इंतज़ार किया कि अज़ान को अभी जो है वो 30 मिनट बाद अजान हो रही है, यानी 30 मिनट अजान हुई है और अजान से 15 मिनट पहले वो तहज्जुद की नमाज पढ़ ले, तो उसकी नमाज होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो तहज्जुद की नमाज का वक्त ही नहीं है। वो आज़ान हो रही है फजर की नमाज का वक्त शुरू होने के 30 मिनट बाद, और ये तहज्जुद पढ़ रहा है 15 मिनट पहले आज़ान से, तो वो तो फजर की नमाज में तहज्जुद की नमाज हो रही है। तो इस तरह नमाज नहीं होती। इस तरह अगर आप सारी ज़िंदगी पढ़ते रहें, आपकी नमाज नहीं होगी। अब आपका सवाल होगा कि हमें कैसे मालूम होगा घरों में कि अब तुलुए फजर का वक्त शुरू हो गया है? बिल्कुल आसान है ये चीज़ें जानना। आजकल एंड्रॉयड ऐप्स इस तरह की आ चुकी हैं जिसमें आप अपना जो है वो लोकेशन डालते हैं अपनी, तो वहाँ पर जो है वो नमाज के क्या औकात हैं, क्या टाइमिंग है, फजर की नमाज का वक्त कब शुरू हो रहा है, इशा की नमाज का वक्त कब ख़त्म हो रहा है, तुलुए फजर कब हो रही है, तो ये तमाम टाइम जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आप वहाँ पर देखकर अपनी तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। या फिर मसाजिद के अंदर डिजिटल क्लॉक लगे होते हैं जहाँ पर ये तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं कि फजर की नमाज का कब शुरू हो रहा है या इशा का इंतहाई वक्त कौन सा है, तो वो भी वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह भी आप तहज्जुद की नमाज का वक्त जान सकते हैं। तो याद रखिएगा, तहज्जुद की नमाज का वक्त जो है वो तुलुए फजर की नमाज का वक्त शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप आज़ान को देखते हैं, आज़ान को नहीं देखेंगे, आज़ान हो रही है आधा घंटे बाद, 30 मिनट बाद फजर की नमाज का वक्त शुरू होने के, और आपने 15 मिनट पहले आज़ान से या 20 मिनट पहले या 10 मिनट पहले या 25 मिनट पहले ही क्यों ना पढ़ ली, तो वो आज़ान तो 30 मिनट बाद हो रही है फजर की नमाज का वक्त शुरू होने के बाद, तो आप उस वक्त तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं जब तहज्जुद की नमाज का वक्त ही नहीं है, तो नमाज कैसे होगी? नमाज के दुरुस्त होने के लिए उस नमाज का वक्त होना ये शर्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, इस क्लिप को शेयर कर दीजिएगा। मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।